وہ سامنے تھی، سفید لباس میں، روح میں اترتے سکون کی طرح کوئی پری ہی تو لگ رہی تھی جو شاید اس کی دل کی دنیا پر قبضہ کر چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل کی شریانوں میں صرف 1% خون اور باقی 99% تمہارا قبضہ ہے۔ لب خود ہی مسکرائے تھے۔ باہر آتے کچھ لوگوں سے ملتے وہ قدرے ایک سائڈ پر مہندی کے شیشے کے چھوٹے چھوٹے سٹینڈ میں گلیٹر گلابوں کی پتیوں میں موم بتیوں کے جلتے بجھتے آگ کے الاؤ دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمیلی سی خوش مزاج لڑکی بیزار سی تھی۔ لمس وجدان بھائی کہاں ہیں؟ عذرا کی بات پوری سنے بغیر سرائے سے اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ میری بات سنے بغیر؟ او مائی گاڈ، ان کے نام سے تمہارا یہ حال ہوتا ہے؟ اس کے چہرے کی سرخی دیکھتے اسے چھیڑا تھا۔ جی نہیں، یہ اس دن کا پہلا لمحہ تھا جب وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی، پھر مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ چلو نا اسٹیج پر چلیں۔ وانی آپی کے پاس اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ میرا دل نہیں، تم جاؤ۔ کنی کترائی وہاں وجدان اور طلحہ کے کچھ کزنوں کا کافی رش تھا۔ لمس زندگی پلیز مجھے نہیں بتاؤ اور خدا کے لیے اکیلا چھوڑ دو، مجھے اس کا لیکچر نہیں سننا تھا۔ عذرا کندھے اچکاتے چلی گئی تھی۔ آئی مس یو مما، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کیوں چھوڑ گئے مجھے؟ روتے وہ خود سے شفا کر رہی تھی۔ صدف بزی تھی، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے یکدم دھڑکن تھمی تھی اور پھر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ ابھی اگر قابو نہ ہوئی تو وہ پھر اس کی دھڑکنوں کا شور سن لے گا۔ اس کی خوشبو کے ہسارنے سے جگڑا تھا۔ وہ کہاں تھا سمجھ نہیں آئی، پر خود پر وہ اس کی گہری نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ آج نگاہوں سے جکڑنے کا ارادہ رکھتی ہو مسز وجدان؟ اس کے جملے پر دھڑکن رک سی گئی تھی۔ تھوڑا خیال کرو، عشق میں جادو حرام ہے میری جان۔ کان پر سلگتی سانسیں اور اس کی سرگوشی اب خود کے قریب ترین محسوس ہوئی۔ اس کا ہسار اپنے وجود پر لپٹا سا محسوس ہوا۔ پر پاس آپ تو پھر کہاں ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آنسوؤں کی آمیزش میں بولنا چاہا تھا۔ تمہاری دھڑکنوں میں، سانسوں میں، ہر جگہ ہوں میں۔ غور کرو لمس، کوئی سادگی میں کیسے کسی کو دیوانہ بنا سکتا ہے؟ تم پوری جادوگر نہیں ہو۔ گردن سے بال ہٹاتے محسوس ہوئے تھے۔ بتاؤ اپنے ہونٹوں سے، اس کی گردن کو چھوتے کہا تھا۔ مٹھی اتنی زور سے بند کی تھی کہ ناخن اپنی بے داغ ہتھیلی میں کھبو ڈالے تھے۔ جانے کتنی ہی دیر بند ہوئی آنکھوں سے اس کے محبت بھرے لمس محسوس کیے تھے۔ چہرے پر آئی آوارہ لٹ پیچھے کی اور بے ساختہ وہ پلٹی تھی، پر وہ نہیں تھا وہاں۔ بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ اب آنسو بھی آئے تھے۔ وہ سب اس کا خیال تھا، وہ پاس نہیں تھا۔ یہ تلخ حقیقت تھی، وہ چاہیے تھا پاس، پر وہ کیوں نہیں تھا؟ حالانکہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ گولڈن نیٹ کے سوٹ کام والی شرٹ پر میرون سادہ دوپٹہ اوڑھے تھی۔ سیدھے بال سائڈ مانگ نکال کر لاپرواہ چھوڑے، ایک ہاتھ میں چند سٹون والی چوڑیاں تھی اور بس کانوں میں جھمکے تھے۔ میک اپ میں بس لپسٹک ڈارک میرون شیڈ کی تھی۔ دو پٹی سٹیپ والی ہیل میں دراز قد مزید اسے نمایاں کر رہا تھا۔ گلاسز لگائے وہ گرینی کے ساتھ داخل ہوئی۔ وانیا کے بہت زیادہ اصرار پر وہ گرینی کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ اس کے بھیجے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ ہی آئی تھی۔ لک ڈیسنٹ، پہلا لفظ اسے دیکھتے ادا ہوا۔ مراد کی نظر پڑی تھی، وہ پھر پلٹ نہ بول چکی تھی۔ کیسی ہیں گرینی؟ وہ پاس جاتے خوش اخلاقی سے بولا تھا۔ نظریں تو بھٹک کر اس پر ہی جا رہی تھی جو نامحسوس انداز میں دوپٹے سے لڑ رہی تھی۔ چلے میں آپ کو لے کر چلوں؟ گرینی کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ میں لے جاؤں گی۔ مریم نے اس کا بڑا ہاتھ نظر انداز کرتے اس کی اوقات بتائی۔ خود کو تو سنبھال لو۔ پاس سے گزرتے اس کی بڑبڑاہٹ پر آگ برساتی نظروں سے دیکھا۔ طلحہ کی فیملی نے اس کی مہندی کر لی تھی، مہندی کی رسم کرو اب تم دونوں جا کر۔ صدف نے وجدان سے کہا۔ کیسی ہیں آپ ثانیہ؟ مراد کی ماں گرینی سے ملتے خوش دلی سے پوچھا، جبکہ مریم کو وہ ساتھ ساتھ سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ اللہ، بیٹے سے زیادہ خطرناک تو اس مراد کی ماں کی نظریں ہیں۔ وہ کوفت میں مبتلا تھی۔ آنٹی اینڈ گرینی ایکسکیوز می، وہاں چیئر سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ شرما گئی لگتا انہوں نے اپنے تئیں حساب لگایا، جبکہ گرینی نے اس بات پر جھرجھری سی لی۔ کیسی لگی پھر آپ کو بہو اپنی؟ نظریں اسی پر تھی جو اسٹیج پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ڈیسنٹ ہے، پر تھوڑی موڈی لگی مجھے۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ نہیں اتنی بھی نہیں ہے، بس تمیز کی کمی ہے۔ آخری جملہ قدرے آہستہ کیا تھا۔ خیر دیکھتے ہیں، تم اسے ہی چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مطلب آپ کو نہیں پسند ابھی بھی؟ وہ اب ان کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں ایسی بات بھی نہیں، جو کہ کوالٹیز تم نے گنوائی تھی پوری اتر رہی ہے وہ ان پر۔ بس میرا ادب لحاظ بھی کر لے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اپنے دل کی بات کی تھی۔ وہ اسٹیج پر اس کی طرف بڑھا۔ وجدان کچھ ہوش ہے تمہیں؟ جی، فون رکھتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ لمس کہاں ہے؟ اسے لے کر آؤ اور رسم کرو۔ تم دونوں
ٹائم دیکھا ہے، جلدی ختم کرو بس۔ یہ سب وہ جھنجھلائی سی تھی۔ وہ ویسے ہی فون رکھنے کے بعد اس کے پاس جانے ہی والا تھا۔ وانیہ سے ملتے، اسٹیج سے اترتے اس کی نظر لمس پر پڑی تھی۔ جو تنہا سی گمسم نظر آئی وہ اس قدرے کم رش والے حصے کی طرف جا رہی تھی۔ کسی کا کندھا مس ہونے سے وہ متوجہ ہی۔ آنکھوں کا اعتبار مت کرنا، یہ اٹھے تھے تو قتل عام کرتی ہے کوئی۔ ان کی آنکھوں پر پہرا لگاؤ یارو، یہ چشمے سے ہی وار کرتی ہیں۔ جس انداز میں اس نے شعر پڑھا تھا اس کی حرکت سے وہ سیخ پا ہوئی تھی۔ چشمش جواب تو دو یار، تمہیں پتہ ہے تم انتہائی لوفر قسم کے انسان ہو۔ ماتھے پر انگنت بل لائے، جیسے کہ امراض نے اس کے ماتھے کے بل دیکھتے ہنستے پوچھا تھا۔ تمہیں بہتر پتہ ہے؟ جاننے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں تم بتاؤ۔ وہ قریب آیا۔ یہ جو بات بات پر قریب آتے ہو نا تم، یہ اپنے ٹھڑک کے کیڑے ذرا کم کرو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کیا تھا۔ کیا کروں نا؟ تمہیں دیکھ کر مجھے کاٹتے ہیں۔ جب تک تمہیں چھیڑوں نا میرے ٹھڑک کے کیڑوں کو بھی سکون نہیں آتا، مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تھا۔ ٹھڑک مار سپرے کرواؤ، شاید افاقہ ہو تو خیر، تم پر تو وہ بھی اثر نہیں ہونا۔ بولتے ہی وہ گزرنے لگی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مراد دبا سا گرائی۔ نہیں کھینچا تھا بامشکل۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرانے سے بچی۔ محبت ہو گئی ہے کسی سے، کان کے قریب جاتے کہا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوتے، اس پر تضاد، اس کا خود سے بے حد قریب ہونا دھڑکنوں میں ارتعاش سا ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ ہکلاتے کلائی چھڑانی چاہی تھی۔ اظہار کرنا کہتے ہیں اسے۔ جھٹکے سے چھوڑا تو کرو جا کے، میرا رستہ چھوڑو۔ دانت پیستے خود پر قابو پایا تھا۔ پکا کر دوں؟ شرارتی نظروں سے تائید چاہی تھی۔ میری بلا سے پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ وہ اس کے گھٹنوں کے بل جھکتا دیکھ شیشو پنچ میں مبتلا تھی۔ آئی لو یو۔ پتہ نہیں کب کہاں کیسے ہوگی، شاید پہلی ملاقات میں، شاید گاڑی میں، یا تمہارے گھر میں بھی انڈسٹری میں، یا ابھی تمہیں دیکھ کر وہ اپنے سچے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اسے اپنی محبت کا اظہار کرتے، اسے بے شرمی کے ساری حدیں پھلانگتا نظر آیا۔ آئی کانٹ بلیو دیٹ۔ واہ سچ میں میوزک کہاں ہے اور ڈیکوریشن؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، بازو پھلائے گھومتے اسے پاگل لگی۔ کیا تم بھول گئے ہو میں اپنی نمائش کرنے والی لڑکی ہوں مسٹر مراد جہانگیر؟ یہ خاصا طنز کیا تھا مریم۔ وہ سب شرمندہ ہوا۔ ایک لفظ نہیں، میں وہ لڑکی ہوں جو اپنے باس کے ساتھ۔ شٹ اپ۔ وہ دھاڑا تھا اور اس کا بازو تو بوچا تھا۔ تمہارے لفظ ہیں برے لگ رہے ہیں اب؟ او آئی سی۔ کیوں نہ کہ اب تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ کل تک تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا اسی بات پر؟ ہاں مارا تھا۔ کیوں نہ کہ تم ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تمہیں ذرا اندازہ ہے اگر میں وہاں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ قدرے چیختے کہا کہ گلے کی رگیں پھولی تھی، چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس بیوقوف کو اس کی بیوقوفی کا احساس دلایا تھا۔ میرے ساتھ ہونا تھا نا، تمہیں کیا تکلیف؟ مریم تھپڑ کے لیے اٹھایا ہاتھ وہ گرفت میں لے چکی تھی۔ ایک دفعہ تم یہ حرکت کر چکے ہو، بار بار نہیں، سمجھے؟ جو اب مجھے بھی جواب دینا آتا ہے۔ میں کسی اور کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لوں گی مگر تمہیں ہرگز نہیں۔ سرسرا اس کا دل جلاتے، تمسخر اڑاتے لہجے میں ہاتھ جھٹکتے وہ بڑھنے لگی تھی۔ جب اس کی بات پر قدرے تھمے تھے، اس کا کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بات آگ پر تیل کا کام کر چکا تھا۔ غصے کی شدت میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ پرسوں ہمارا نکاح ہے۔ اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ کیا کہا؟ پلٹتے وہ روبرو ہوئی۔ سننے میں غلطی سی ہوئی تھی۔ پرسوں تک کا ٹائم ہے صرف، پھر تم میرے نکاح میں ہوگی۔ کوئی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا دور، میں دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ ویٹ اینڈ واچ۔ دو انگلیوں کو جوڑتے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے اس کو دکھائیں دمکاتے وہ جا چکا تھا۔ مائی فٹ، اتنی جرأت تمہاری؟ اپنے آپ اتنا تو یقین تھا ہی، پر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا جو اس کی زندگی کو بہت برے طریقے سے بدلنے والا تھا۔ اپنا ہاتھ کسی کی گرفت میں دیکھا تھا، بے ساختہ نظر اٹھائی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہجوم میں سے لے کر سٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے۔ جو لوگ جانتے تھے وہ یہ جملہ آپس میں ضرور ادا کر رہے تھے، جن میں کچھ کی حسد بھری نظر تھی۔ مہندی کی رسم کرتے دونوں کا فوٹو شوٹ ہوا تھا۔ اب آپ کی باری بھائی۔ وانیہ کے جملے سے سکتے میں تھی۔ وہ دونوں سٹیج سے اتر چکے تھے۔ دونوں میں فاصلہ 1 انچ برابر تھا۔ اسے نہیں پرواہ تھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا اڑا دوپٹہ سر پر دیا اور وہ ساتھ جڑ چکا تھا کہ لمس کو اس کا کندھا اپنے کندھے سے مس ہوتا محسوس ہوا۔ کیا ہو رہا ہے ارد گرد؟ وہ بے خبر تھی۔ وہ سب سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ اس کا اسی کی ذات کو تکلیف دیتا ہاتھ اپنی انگلیوں میں الجھایا۔ وجدان بھائی اب آپ کھلائیں لمس کو۔ عذرا کی کھنکتی آواز سے وہ خوب
وہ خواب کسی کیفے سے جاگی تھی۔ سراج سے مڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے وجیہہ مرد کو دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ تھا۔ پھر اپنے ہاتھ پر نظر پڑی، اس کے ہاتھ میں اپنا مومی ہاتھ جکڑا دیکھا۔ میں بھی ہوں تو بھی ہے آمنے سامنے۔ دل کو بہکا دیا عشق کے جام نے، مسلسل نظر برستی رہی، ترستے ہیں ہم بھیگے برسات میں۔ میوزک کی آواز میں اس کی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ کھلا دوں سو سویٹ کا پیس خود بائٹ کرتے وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف ذرا سا جھکا تھا۔ ایک ملاقات میں، بات ہی بات میں ان کا یوں مسکرانا غضب ہو گیا۔ کل تلک جو تھے میرے سوالات میں، روبرو ان کا آنا غضب ہو گیا۔ وہ اس لمحے بس اس کے نقوش میں کھوئی تھی۔ ایسے نہیں دیکھو بھول جاؤں گا کہاں ہوں، ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے سرگوشی کی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ ناسمجھی سے بڑبڑائی۔ یہ سب رسم اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ نہیں ہو رہا، دماغ پر زور نہیں دو۔ وہ شاید سٹیبل نہیں تھی، ورنہ اتنی ناسمجھ تو نہیں تھی کہ وجدان نے مزید ابھی بتانا بہتر نہیں سمجھا۔ میں آپ کا جینا حرام کر دوں۔ ہوش کی دنیا میں آتے آنسو پیتے سے دھمکایا۔ ڈیفینیٹلی ڈارلنگ، پر طریقہ میرے والا ہو جو مجھے مزہ بھی دے۔ معنی خیز لہجہ اس کے کانوں میں جھکتے مسکراتے کہا۔ اس کا مطلب سمجھتے لہو چھلکا تھا چہرہ۔ آپ تو دونوں کھو گئے ہو، ہم بھی یہی ہیں۔ عذرا نے ان کا دھیان اپنی طرف کیا۔ اب میری بیوی اتنی پیاری ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کچھ سن رہی تھی، سارے جواب وہی دے رہا تھا۔ وہ تو مجھے پتہ ہی ہے۔ عذرا بھی مسکرائی۔ معتبر درد کا کچھ خیال نہیں۔ ایک طرف میں کہیں، ایک طرف دل کہیں، کیوں خیالوں میں کچھ برف سی گر گئی، ریت کی خوش خواہشوں میں نمی بھر گئی۔ مسلسل نظر برستی رہی، ترستے ہیں ہم بھیگے برسات میں۔ وہ کیوں اتنا پرسکون تھا؟ لمس کو یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ لوگ رسم کر رہے تھے، صدف اور احمد شاہ سب سے پہلے کر کے گئے تھے، پھر وانیہ، طلحہ، یہ سب اس کی سوچ سے باہر تھا۔ باری باری لوگ رسم کر رہے تھے۔ وہ ہجوم سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اب کے وجدان کو اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط لگی۔ میرے ہوتے بھی تم خوف زدہ ہو، لعنت ہو مجھ پر۔ اس آواز کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ اس کی بات پر زخمی نظروں سے دیکھا، سرخ پڑتے چہرے سے آنکھیں میچتے وہ ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ تبھی لائٹ آف ہوئی تھی، شور سا اٹھا تھا، سب لوگ لائٹ کی طرف متوجہ ہو گئے، بالکل اندھیرا چھا گیا تھا۔ تھینک یو کا ٹیکسٹ سینڈ کیا تیرے لیے، کچھ بھی مراد کا جواب پڑھتے وہ مسکرایا۔ کینڈلز کی ہلکی سی دور سے آتی روشنی تھی، وہ اپنے اوپر جھکتا محسوس ہوا تھا۔ تم خود کو خود بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتی وجدان کی جان۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا، وہ بھی جان ہوتی سانسوں سے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اپنے ماتھے پر اس کے ہونٹ محسوس ہوئے تھے، لاشعوری طور پر وہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ اسے اپنا سینہ بھیگتا محسوس ہوا۔ خود کو ہٹ کرتی رہی ہو نا تم؟ اسے خود میں پینچا تھا، اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر کو چومتے کہا۔ رگوں میں سکون محسوس ہوا، پر اگلے لمحے جان نکل چکی تھی جب کندھے سے گردن پر اس کے ہونٹ محسوس ہوئے تھے۔ وہ خوف و ہراس میں تھی، اتنے لوگوں میں وہ ساری بے باکی کی حدیں پار کر رہا تھا، اور یکدم کچھ جلن سے محسوس کی تھی، جیسے کندھا جل رہا ہو۔ پھر وہ سب یاد آیا تھا۔ میں نکاح میں ہوں، کسی کے قریب نہیں آؤ پلیز، دور رہو مجھ سے، دور رہو پلیز۔ وہ ہرجانی انداز دیکھ پیچھے ہوا تھا۔ میری جان، میں وجدان، نو پلیز، نو پلیز، دور۔ وجدان کو اس کے پھیکے لہجے کا خوف محسوس ہوا، اور اپنی گردن پر اس کے چپتے ناخن۔ یکدم وہ پیچھے ہوا تھا اور اسی پر لائٹ آن ہوئی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگی تھی، یہ قابل قبول نہیں تھا۔ آج وہ اس سے بھی خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس لمحے دل چاہا تھا وہ شخص سامنے ہو اور اس کے 100 ٹکڑے کر دے۔ آئی لو یو، جائیں آپ، شرماتے دھکا دیا تھا۔ یار دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی ماں کے ٹیکے پر لب رکھے تھے، اس کی قربت میں سرشار ہوتے وہ پگھل سی رہی تھی۔ طلحہ، جی جان، طلحہ لہجہ شوق ہوا تھا۔ جائیں، ویٹ کر رہے ہیں آپ کا۔ اس کا مخمور لہجہ اسے سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج بیچنے کی ضد نہ کرو، جائیں آئے بڑے ضد نہ کرو۔ وانیہ نے ہنستے دھکا دیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی کلائی تھامتا وہ سنسان گوشے سے ہجوم میں بھاگنے کے سے انداز میں گئی تھی۔ دیکھ لوں گا۔ جی میاں جی، پھر ابھی آپ گھر جائیں۔ اونچا ہانکتے وہ غائب ہوئی تھی۔ وہ بس مسکرایا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ایک سڑیل بدتمیز کو پری کیسے مل گئی، اسٹرینج نا؟ پنگا لیے بغیر اس بندی کا کہاں گزارا تھا؟ وجدان سب کو سی آف کر رہا تھا جب مریم کی طنزیہ آواز سنی۔